السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام بیس۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلافت آدم کے بارے میں اور حضرت آدم کے علم کے بارے میں جو ان کو فرشتوں سے بہتر بناتی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادہ کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح میں مصروف رہے اور تیری تقدیس و بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چوں چراں تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی بپا کر دیں۔ بارگاہ الہی، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے اول ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ خالق کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے تم بے بہرا ہو، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور جب ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی و قدوسی کا اقرار کرتے ہیں کہ تیری مشیت سے برائی سے پاک اور تیرا کام نقصان سے منزہ ہے۔ اللہ نے کہا میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق موشگافی کریں، بلکہ وہ آدم کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ اس کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور تعبیر و مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو بظاہر حضرت آدم کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو خود بخود آدم کی برتری اور حکمت الہی کی بلندی اور رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عجز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سب سے عظیم المرتبت صفت علم سے نوازا اور ان کو علم میں اشیاء عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ وہ لا علم تھے، کیا جواب دیتے؟ مگر چونکہ بارگاہ صمدیت سے قرب رکھتے تھے، سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل ہم کو ان کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خلافت الہیہ کا مدار کثرت تسبیح و تہلیل و تقدیس تمجید پر نہیں بلکہ صفت علم پر ہے، اس لیے کہ ارادہ و اختیار، قدرت و تصرف، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ حکومت ارضی صرف علم کے بغیر ناممکن ہے۔ پس جب کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا مظہر بنایا تو بلا شبہ وہی خلافت ارضی کا مستحق ہے، نہ کہ ہم، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ملائکۃ اللہ چونکہ اپنی خدمات مفوضہ کے علاوہ ہر قسم کی دنیاوی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، اس لیے وہ ان کے علم سے بھی ناآشنا تھے، اور آدم کو چونکہ ان سب سے واسطہ پڑنا تھا اس لیے ان کا علم اس کے لیے ایک فطری امر تھا جو رب العالمین کی ربوبیت کا ملا کی بخشش و عطا سے عطا ہوا، اور اس کو وہ سب کچھ بتا دیا گیا جو اس کے لیے ضروری۔ بقیہ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید
مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ پھر جب ایسا ہوا کہ مشیت الہیہ نے جو کچھ چاہا تھا ظہور میں آ گیا اور آدم نے یہاں تک معنوی ترقی کی، تعلیم الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لیے، تو فرشتوں کے سامنے وہ تمام حقائق پیش کر دیے اور فرمایا اگر تم اپنے شبہ میں درستی پر ہو تو بتلاؤ ان حقائق کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا خدایا ساری پاکیاں اور بڑائیاں تیرے ہی لیے ہیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلا دیا ہے، علم تیرا علم ہے، حکمت تیری حکمت۔ جب فرشتوں نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو حکم الہی ہوا اے آدم تم اب فرشتوں کو ان حقائق کے نام بتلا دو۔ جب آدم نے بتلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس شرف علم کے متعلق مفسرین کی دو رائے ہیں، ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھی، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء بھی عالم کائنات میں موجود تھیں اور حضرت آدم کے سامنے ان کا مظاہرہ کیا گیا تھا، ان سب کا علم عطا کیا گیا، اور الاسماء کلھا تمام چیزوں کے نام کا اطلاق جس طرح کائنات کی ماضی اور مستقبل کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت کی تمام موجودہ اشیاء پر بھی بغیر کسی تعویل کے ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اکثر موجود و محسوس یعنی حاضر ہی کی جانب اشارہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اشیاء کی تمام جزئیات و تفصیلات کا علم بخشا گیا تھا، بلکہ اشیاء کی بنیاد و نہاد اور اصول و اساس کا علم عطا کیا گیا، تب بھی الاسماء کلھا کے منافی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے نہ آشنا رہتے، اور قدرت نے جو خواص اور علوم و ودیعت کیے ہیں ان سے یکسر ناواقف ہوتے، اس لیے کہ نہ ہم خورد و نوش کے محتاج ہیں کہ زمین میں ودیعت شدہ رزق اور خزانوں کی جستجو کرتے، نہ ہمیں غرق کا اندیشہ کہ کشتیوں اور جہازوں کی ایجاد کرتے، نہ مرض کا خوف کہ قسم قسم کے معالجات، اشیاء کے خواص، کیمیائی مرکبات، فوائد طبیعیات، فلکیات، طبی ایجادات، علوم نفسیات، وجدانیات اور اسی طرح کے بیش بہا اور بے شمار علوم و فنون کے اسرار اور ان کی حکمتوں سے واقف ہو سکتے۔ بلا شبہ یہ صرف حضرت انسان ہی کے لیے موضوع تھا کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق و معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم اپنا ہمدم و رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان و قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس نہ جائیں۔ شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔